الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان قرآن کی ایک اور کلاس کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ سورہ البقرہ کا مطالعہ جاری ہے۔ آج آیت نمبر 56 تا آیت نمبر 60 تک کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ عزیز۔ طریقہ کار وہی ہے، لفظ و لفظ ترجمہ ہوگا، اس کے بعد الفاظ کی پہچان میں کچھ نہ کچھ سمجھیں گے جس سے ہماری پہچان آسان ہو جائے گی، تاکہ ہم آسانی سے قرآن کے الفاظ کو پہچان سکیں، اور اس کے بعد پھر اردو سے قریب تر ترجمہ، اردو میں مستعمل الفاظ کی پہچان۔ آئے چلتے ہیں اردو لفظ ب لفظ ترجمے کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ کلام جاری ہے، ہم درمیان سے ظاہر 5 آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہم لفظ ب لفظ ترجمے کو فوکس کرتے ہوئے ثم پھر، یہ لفظ بار بار قرآن کریم میں آتا ہے، تو ہمیں اب یاد ہو گیا کہ ثم کے معنی پھر ہے۔ بعثنا، بعثنا، بعث کہتے ہیں اٹھانا یا زندہ کرنا یا بھیجنا، ہر معنوں میں آتا ہے۔ بعثنا، نا کا معنی ہم نے، یہ نون الف نا ہے، کھڑی زبر سے تبدیل ہو گیا ہے۔ بعثنا، زندہ کیا ہم نے، کم تمہیں، من سے، بعد بعد، اچھا من آ جائے من بعدی تو سے کا ترجمہ نہیں ہوتا، تو کے بعد ترجمہ کرتے ہیں۔ من بعدی کے بعد، موتکم، موت موت، کم تمہاری، من بعدکم موتا، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، لعلکم، لعل تاکہ اور شاید دونوں ترجمہ ہوتے ہیں اس کے، شاید کہ تم یا تاکہ تم، تشکرون تم شکر گزار بن جاؤ، تاکہ معنی تم سب، اور شکر کے معنی شکر گزاری، وانون جمع کے لیے سب، تشکرون تم سب شکر گزار بن جاؤ۔ اچھا، یہ لعلہ کی وجہ سے اس کے ترجمے میں تھوڑی سی تبدیلی ہو گئی۔ ویسے کیا ہوتا ہے اس کا ترجمہ، تم شکر کرتے ہو، کرو گے، لیکن لعلہ آ جائے تو ایک اسلوب میں تبدیلی آ جاتی ہے، بن جاؤ، ہو جاؤ گے، اس طرح ترجمہ ہم کرتے ہیں، تم شکر گزار بن جاؤ، کیونکہ اس میں لعلہ اور شاید میں ایک تاکید کا بھی، اور ایک بلکہ کہتے ہیں کہ شرط کے طور پر یہ بات آ رہی، شاید کہ تم بن جاؤ، تاکہ تم بن جاؤ، اس طرح ہے، لعلکم تشکرون۔ وَذَلَّلْنَا، وا اور ذلل سایہ کیا، ذلل ذلہ کے معنی ہوتے سایہ کیا، اب چونکہ 2 لام ہے، یہ ذلل سایہ کیا، نہ ہم نے۔ اچھا، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، یہ زوان سے آ جائے تو سائے کو کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا ذل الہی، اللہ کا سایہ۔ ویسے یہ تو بہرحال ایک اس کے پیچھے طویل کہانی ہے، لیکن ذل کہتے ہیں سایہ کو، ذل ہمام نام رکھتے ہیں، تو زوان سے آ جائے تو سایہ۔ اچھا، زال کے ساتھ آ جائے تو یہ ہو جاتا ہے ذلت، زے کے ساتھ آ جائے ہلنے کے معنوں میں، زلزلہ جسے ہم کہتے ہیں، اسی طرح اس میں ایک بہرحال ایک رائے یہ ہے کہ زلزلہ جو ہے اس کا مادہ زے لام ہے، لیکن زے لام لام بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، تو بہرحال ہلنے کے معنوں میں، زلزلہ بھی اسی معنوں میں۔ زواں کے ساتھ آ جائے سایہ، زال کے ساتھ آ جائے ذلت، زے کے ساتھ آ جائے تو زلزلہ، اور زواد کے ساتھ آ جائے تو گمراہ، جیسے ہم نے ضالین، وہ بھی ایسی ہے، زواد لام، تو اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیں کہ تھوڑے ملتے جلتے ہیں۔ یہاں تجوید کی اہمیت ہو جاتی ہے کہ زواں کی کیا آواز ہے، غود کی کیا آواز ہے، زال کی کیا آواز ہے، زا کی کیا آواز ہے، تو ان سب کو ہم پہچانیں گے تو ادائیگی کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تجوید کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے ہمیں۔ وَذَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، علیکم، علی معنی پر، کم تم یعنی کہ تم سب، علیکم تم سب پر، الغمامہ۔ اچھا، غمامہ اردو میں ایک لفظ کہتے ہیں نا، غم، غم کیا کرتا ہے، چھا جاتا ہے، مطلب آپ کے اوپر طاری ہو جاتا ہے، کوئی چیز پریشانی طاری ہو جائے، کوئی ایسی چیز جو آپ کو پریشانی میں مبتلا کرے،
اس کو چھا جانا بھی کہتے ہیں. تو غمام اصل میں بادل کو کہتے ہیں عربی میں. تو علیکم الغمامہ، تم پر سایہ کیا ہم نے تم پر بادل کا. وَأَنزَلْنَا، اور انزلنا جیسے کہ ہم نے اس لفظ کو سمجھا تھا، نزلہ کے معنی ہوتے ہیں نازل ہوا. انزلنا نازل کیا، اور نازل کیا نہ ہم نے علیکم تم پر المن من والسلوى اور سلوى. بہرحال من و سلوى سے آپ سب واقف ہیں، یہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر یہ آئے تھے اللہ کی طرف سے. مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو بغیر کسی محنت کے کھانے پینے کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی. اب من کہتے ہیں کہ ایک لیکوڈ فارم میں تھا یا من کی طرح تھا جو گوند نما یا شہد نما تھا، اس کے کھانے سے پیاس بجھتی تھی. اور سلوہ بٹیر نما ایک پرندہ تھا. بہرحال اس کی تفصیل تفاسیر میں موجود ہے. قلو تم سب کھاؤ، یہ بھی حکم کا صیغہ ہے. اب چونکہ یہاں پر پیش موجود ہے، پڑھا جا رہا ہے، تو اس لیے قلو تم سب کھاؤ. بہرحال اس کا ہم نے پورا پڑھا تھا کہ اگر اس پہ ساکن ہوتا تو آگے پھر حمزہ کا اضافہ ہو جاتا ہے، یہاں ضرورت نہیں ہے. قلو تم سب کھاؤ، من طیبات، من سے طیبات پاکیزہ، ما جو پاکیزہ چیزوں میں سے جو، رزقناکم رزقنا رزق رزق دیا، نہ ہم نے کم تمہیں، رزقناکم ہم نے تمہیں رزق دیا. وما اور نہیں، ظلمونا اچھا ظلم کہتے ہیں ظلم کیا. واو نون واو الف جو ہے ظلم، ہم نے جو صیغے پڑھے تھے نا، ظلما ظلما ظلمو واو الف تھا. تو یہاں پر چونکہ وہ نون ہوتا ہے، نون کی جگہ واو الف ریپلیس کرتا ہے، وہ گر جاتا ہے، اضافت کا جو ہے نون وہ گر جاتا ہے جمع کا، تو اس لیے وہ وہاں پر الف ہوتا ہے اور الف بھی یہاں نظر نہیں آتا. ظلمونا یہ تو واو نون یعنی کہ جمع کے لیے واو آ گیا. ظلمو ظلم کیا سب نے، نہ ہم پر کیا کہا جا رہا ہے، اور نہیں ظلم کیا ان سب نے ہم پر، مطلب ہم پر ظلم نہیں کیا. ولیکن اور لیکن، اردو میں لیکن کہتے ہیں، لاکن ہے عربی میں. کانو وہ سب تھے، انفسہم اپنے آپ پر، انفس نفس کی جمع کے طور پر آپ آ رہا ہے، اپنے، ہم اپنے، انفسہم اپنے آپ پر، یظلمون وہ سب ظلم کرتے، مطلب اللہ پر ظلم نہیں کیا، اپنے اوپر ظلم کیا. تو اس کا مطلب کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز میں خرابی کرتا ہے، بیسیکلی وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. و اور از کے بار بار ہم بتاتے ہیں کہ از آ جائے تو ماضی کے کسی واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تو اس کا ترجمہ ہم یوں کرتے ہیں. ویسے تو جب ہی ترجمہ ہے، و از اور یاد کرو جب، قلنا کہا ہم نے، نہ ہم نے، قلنا کہا ہم نے، ادخلو اب الف ہے جو حمزہ ہے اس پہ میں نے پیش کیوں لگایا. ہم یہ پڑھ کر آئے قاعدہ کہ درمیانی حرف پر اگر پیش آ جائے تو حمزہ پہ ہم پیش تصور کریں گے، اگر یہاں زبر یا زیر ہوتا تو زیر تصور کرتے ہیں. ادخلو تم سب داخل ہو جاؤ، ہذہ اس، القریہ قریہ کہتے ہیں بستی کو، القریہ بستی میں، فقولو پس تم سب کھاؤ، پھر تم سب کھاؤ، منہا من سے، ہا اس، منہا اس سے، حیثو حیثیت کہتے ہیں نا اردو میں، یہ وہی لفظ ہے لیکن بہرحال حیث کہتے ہیں جہاں، جہاں سے. شئتم اچھا شئتم بھی ایک صیغہ ہے، جیسے شاء بھی ایک صیغہ ہے، اسی کا شاء کا آگے جا کے تم کے معنوں میں جب آتا ہے جمع کے طور پر، تم چاہو، شاء اس نے چاہا، شئتم تم چاہو، رغدن آزادی سے یا جیسے بھی، جہاں سے، اسی طرح ترجمہ ہوتا ہے. وادخلو اور داخل ہو جاؤ، اچھا وادخلو اور داخل ہونا، البابا دروازے سے، سجدن سر جھکاتے ہوئے یا سجدہ کرتے ہوئے. وقولو سجدہ کرنے سے مراد احترام کے ساتھ سر جھکا کے اللہ کی بڑائی کو مانتے ہوئے داخل ہو جاؤ. اور قولو اور تمہاری زبان پہ کیا الفاظ ہوں، وقولو اور تم سب کہو، حتتن
بخش دے، یعنی کہ توبہ کرتے ہوئے داخل ہو، اللہ کی بڑائی مانتے ہوئے داخل ہو، اللہ سے مغفرت مانگتے ہوئے داخل ہو، تو اللہ کیا کریں گے؟ نغفر لکم، ہم معاف کر دیں گے تم کو۔ اچھا، لکم کے معنی ہوتے ہیں تمہارے لیے، تو لیکن جملے میں اب کیا کہوں گا؟ نغفر لکم، ہم معاف کر دیں گے تمہارے لیے، تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو پھر اس کو ہم اس طرح ترجمہ کر سکتے ہیں، ہم بخشش کر دیں گے تمہارے لیے، ہم بخشش کر دیں گے تمہارے لیے، چونکہ آگے جو بات جڑ رہی ہے تو یہ بہتر ترجمہ ہے۔ نغفر لکم، ہم معاف کر دیں گے تم کو، خطایاکم، تمہاری خطائیں، جو تمہاری خطائیں ہم تمہیں معاف کر دیں گے، خطائیں کم تمہاری، اور سنزیدو، اچھا نزیدو نا کے معنی ہم، زید زیادہ یا مزید ہم کہتے ہیں نا اردو میں، یہ وہی لفظ ہے، نزیدو ہم زیادہ کرتے ہیں، کریں گے، یہ ترجمہ ہوتا ہے۔ لیکن اس طرح سا آ جائے، سین زبر، یا سوفا آ جائے، تو پھر اس کا ترجمہ حاضر میں نہیں ہوگا، صرف مستقبل میں ہوگا۔ سنزیدو، ہم زیادہ کر دیں گے۔ اچھا، ایک رائے یہ بھی ہے کہ جب سا لگ جائے تو ان قریب، اور صوفہ بھی لگ جائے تب بھی قریب، دونوں کی مدت کا ایک فرق بتاتے ہیں۔ بہرحال دونوں صورتوں میں یہ اس کا ترجمہ مستقبل میں ہی ہوگا۔ سنزیدو، ہم زیادہ کر دیں گے، المحسنین۔ اچھا، یانون ہمیں پتہ ہے، یانون زبر جمع کی علامت ہے، اب ہم پڑھ کے آئے ہیں جمع کیسے بنتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی سمجھیں گے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یانون زبر جمع کے لیے آتا ہے، میم پیش والا آ جائے اس طرح تو والا سے ترجمہ کرتے ہیں۔ اچھا، حرکت تبدیل ہوگی، نیچے آ گیا درمیانی حرف کا، تو اس کا مطلب ہے کرنے والا، تو المحسنین، سب احسان کرنے والوں کو، تو ہم زیادہ دیں گے عمدہ کام کرنے والوں کو یا نیکی کرنے والوں کو۔ فبدلا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ پھر بدل ڈالا، بدل ڈالا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ الذین، ان لوگوں نے، جنہوں نے، اب یوں ہے لیکن آسان ترجمہ کیا ہے؟ جن، کیونکہ آگے بات مکمل ہو رہی ہے، جن سب نے، ظلموا، ظلم کیا سب نے، الذین ظلموا، جن سب نے ظلم کیا، قولا، بات کو، غیر، علاوہ، سوائے، الذی، ان لوگ، اس کے جو، یہاں دیکھو جمع میں یا واحد میں، اس کے جو، غیر الذی، علاوہ اس کے جو، یعنی کہ جو بات کہنے کے لیے کہا تھا، حتتن کہنے کے لیے کہا تھا، لیکن انہوں نے بات بدل کے کچھ اور کہنا شروع کر دیا۔ قیلا، کہی گئی تھی، لہم، کہی گئی، لہم، ان سے۔ اچھا، قالا یا قیلا آ جائے ویسے بھی لا کا ترجمہ سے یا کو سے کیا جاتا ہے، ویسے تو اس کا ترجمہ کے لیے ہے۔ کہی گئی لہم، ان سے، فانزلنا، پھر ہم نے نازل کیا۔ اچھا، یہاں بات کیا ہوئی؟ ان سے کہا گیا تھا کہ مغفرت مانگتے ہوئے اندر داخل ہونا، انہوں نے بات بدل کے، اور یہ ان کا رویہ تھا، اسی طرح کرتے تھے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فانزلنا، پھر ہم نے نازل کیا، پھر انزلنا، ہم نے نازل کیا، علی، پر، الذین، ان سب نے، جو، جنہوں نے، یا آسان ترجمہ جن سب نے، واو الف بھی جمع کی تھی تو جن سب نے، ظلموا، ظلم کیا، رجزن، اس لفظ کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ رجز کہتے ہیں، ویسے تو رجز کے اصل معنی مستقل حرکت میں رہنے کو۔ اچھا، ایسی کمزوری جس سے اٹھا نہ جائے، تو اس میں تھوڑی سی بات یہ ملتی ہے کہ مستقل اضطراب کی کیفیت کی وجہ سے کمزوری کا ہو جانا، اس چیز کو رجز کہتے ہیں۔ اچھا، یہ ایسی کمزوری کے پھر اٹھا بھی نہ جائے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک قسم ہے، تو اس لیے من السماء آ رہا ہے نا، آسمان سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا اضطرابی عذاب ان کو دیا گیا جس کی وجہ سے وہ اٹھ بھی نہ سکیں، تو ایسا عذاب ہے۔ الذین ظلموا، جن سب نے جو ظلم کیا، رجزا من السماء، ان کے لیے، ان کے اوپر کیا نازل کیا؟ ایک ایسا عذاب جس سے وہ اٹھ نہ سکے، اضطرابی کیفیت میں آ گئے، بما، اس وجہ سے جو، اب وہ عذاب کیوں دیا؟ کانو، وہ سب تھے، یفسقون،
اچھا یا کے معنی میں پتہ ہے وہ، واو نون زبر جمع کے لیے، اور اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں، کریں گے، ٹھیک ہے۔ درمیان میں لفظ ہے فسق، فسق کے معنی ہوتے ہیں قانون کا توڑنا، اللہ کا کوئی قانون تھا انہوں نے توڑ دیا، اس کو نافرمانی بھی کہتے ہیں۔ وہ سب اللہ کے قانون کو توڑنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو قاعدہ دیا، جو قانون دیا، اس کو توڑا، اس لیے آسمان سے ان پر عذاب آیا۔ اب آگے بات چل رہی ہے، وَإِذْ اور یاد کرو جب، استسقا، اچھا استا کے معنی ہم نے پڑھا تھا جب بھی الف سین تا آ جائے تو چاہنا، مانگنا، حاصل کرنا، اس طرح کے مفہوم پیدا ہوتے ہیں۔ سقا، اچھا ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا و سقانا، اطعمنا کھلایا، سقا پلایا، اصل میں پیاس یا پلانے کے معنوں میں آتا ہے، چونکہ پانی ہی پیاس بجھاتی ہے تو پانی کا ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ استسقا پانی مانگا یا پیاس کے لیے مانگا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، ہی کے معنی اپنی، لی کے لیے، قوم، یعنی کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا۔ ہمیں پتہ ہے کہ وہ 12 قبیلے تھے۔ فَقُلْنَا تو قلنا ہم نے کہا، اضرب، اب یہاں پہ یہ امر کا صیغہ ہے، را جو درمیانی حرف ہے یہاں پہ زیر کے ساتھ ہے، تو حمزہ پہ اب کیا لگائیں گے؟ زیر، زبر بھی ہوتا تو زیر، اگر پیش ہوتا تو پیش۔ اضرب تو مار، بے عصا کا، بی کو، عصا لاٹھی، کا اپنی، تو مار اپنی لاٹھی کو، الحجرہ یعنی کہ الحجرہ کوئی پتھر تھا وہاں پر، اس پہ مارنے کا حکم آیا، اس پتھر پر۔ اچھا یہاں پر اس یا اوس یا یہ ترجمہ کر سکتے ہیں کیونکہ معلوم ہے، انشاءاللہ ہم جب معرفہ کی بات پہ آئیں گے تو پتہ چلے گا معرفہ کہتے ہیں کس کو۔ مختصر یہ بتا دو، وہ چیز جس کو پہچانا ہو، جس کو جانتے ہو، جو معلوم ہو، اس کو معرفہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الحجرہ یعنی کہ کوئی پتھر تھا، اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس پر یا پتھر پر، اس پتھر پر، ٹھیک ہے۔ الحجرہ اپنی لاٹھی کو مار پتھر پر، فن فجرت، فا مانے تو، اچھا فجر ہم فجر کے وقت کو بھی کہتے ہیں، اس کو ذرا ہم سمجھ لیتے ہیں۔ فجر کو فجر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ صبح جو ہے پھوٹتی ہے، جب پہلی روشنی پھوٹتی ہے رات کے اندھیرے میں سے، اس کو پھٹنا کہتے ہیں، پو پٹنا، تو اس پھٹنے کے عمل کو فجر کہتے ہیں، اس لیے اس وقت کو فجر کہتے ہیں۔ ویسے اس کے معنی ہوتے پھوٹ۔ اچھا فاجر کس کو بولتے ہیں؟ جو پھوٹ ڈالے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں فجر تو ایک پازیٹیو ورڈ ہے، اچھا وقت ہے، اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، تو لیکن فاجر اسی سے نکلا ہوا لفظ ہے، لیکن وہ ایک ایسے لفظ کے لیے جو قانون توڑنے والا یا نافرمان کہلاتا ہے، جو پھوٹ ڈالے اس کو فاجر کہتے ہیں، تو اس لحاظ سے اس کا ترجمہ فجرت پھوٹ پڑے، تو چشمے پھوٹ پڑے، یقین مؤنث میں تو تا ساکن آ گیا، منہ اس سے، اثنتا عشرہ، اچھا یہ 12 کو کہتے ہیں، اثنا کہتے ہیں 2 کو، ایسے جیسے ثانی کہتے ہیں نا، یہ وہی لفظ ہے، تو اثنتا عشرہ 12 کو کہتے ہیں، ملا کے اس کو 12 ہی کہتے ہیں۔ عینا چشمے، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قد علما، اچھا قد کے بارے میں ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، کوئی بات یقینی ہو اس کے لیے قد کا لفظ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بالکل پکی بات کہی جا رہی ہو قد لگا لیتے ہیں، تو اردو ترجمے میں ہم تحقیق کا لفظ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ عالمہ جان لیا، کلو ہر ایک نے، اناسن، اچھا ناس اس کے واحد ہوتا ہے، اناس جمع کے لیے لوگوں، تمام لوگوں نے، ہر بندے نے پہچان لیا، یعنی کہ یہ جو 12 گروپس تھے انہوں نے اپنے اپنے چشمے کو پہچان لیا۔ مشربہم، اچھا مشرب جو آتا ہے نا، کہ ہم کہتے ہیں نا کہ شرب کہتے ہیں پینے کی جگہ، مشرب پینے کی جگہ، شربہ پینا، جو شربت ہم کہتے ہیں یا شراب جس چیز کو کہتے ہیں تو وہ پیا جاتا ہے، تو پینے کی چیز کو شرب کہتے ہیں، تو مشرب جہاں پیا جائے، تو اب یہاں کیا ہوگا؟ مشرب اس جگہ کو جہاں پیا جائے، یعنی کہ گھاٹ، ہم اپنے، مشربہ ہم اپنے گھاٹ کو،
कुलू तुम सब खाओ, वशरबू और तुम सब पियो, मिन से, रिज्क के, अल्लाह ही अल्लाह के। आज यहाँ पे तर्जुमा क्या होगा, मिन रिज्क अल्लाह, अल्लाह के रिज्क से जो अल्लाह ने अता किया, यानी कि अच्छा रोए ज़मीन पे जो कुछ भी अल्लाह की तरफ से इस दुनिया में रहने के लिए दिया जाता है उसको रिस्क ही कहते हैं। सिर्फ खाना पीना ही नहीं, हर चीज़ रिस्क कहलाती है। ये वक्त भी जो हमें मिला है, ये टैलेंट मिला है, ये सलाहियतें मिली हैं, ये भी अल्लाह की अता करदा रिस्क है। अच्छा हम दुआ पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा आरिनल हक़्क़ हक़्क़ा वरज़ुक़ना इत्तिबाअ, हमें हक़ को हक़ की तरह दिखा और उसकी इत्तिबा रिस्क बना दे, यानी कि उसको ऐसा कर दे कि हमारे लिए वो रिस्क बन जाए। क्यों? क्योंकि रिस्क का अल्लाह की तरफ से वादा मिल के रहेगा, यानी कि ऐसा उस काम को हमारे लिए कर दे कि उसका वादा यकीनी हो, मिलना यकीनी हो। तो रिस्क इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं, रिज़्क़िल्लाही, मिन रिज़्क़िल्लाही, अल्लाह के रिस्क से, वाला और ना या और मत, तासु, आसा कहते हैं फिरने को, इस तरह के मानों में इसता है, तासु तुम सब फिरो, फिल अर्ज़े ज़मीन में घूमने फिरने के लिए, फिल अर्ज़े ज़मीन, मुफसिदीन फसाद मचाने वाले। हम जानते हैं फसाद के लिए मुफसिद किसको कहते हैं, वह फिर भी तर्जुमा वाले और फसाद हम या नून ज़बर जो है जमा के लिए। अच्छा यहाँ पे हम 3 अल्फाज पढ़ चुके हैं, हमने फिस्क, फजर, फासिद, ये 3 अल्फाज पढ़े जो कि नाफरमान या फसाद फैलाने वालों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा लफ्ज़ व लफ्ज़ तर्जुमा मुकम्मल हुआ। अब चलते हैं अल्फाज के पहचान की तरफ। आज हमने एक नई चीज़, पिछली दफ़ा हमने समझा था कि मुहन्नस बनाने का तरीका क्या है। इस तरह आहिस्ता चीज़ों की पहचान करेंगे तो इंशाअल्लाह आसान होगा। तरीक़ाकार वही है, आसान तरीके से बनाना कैसे ये समझाया जाएगा। बने बनाए अल्फाज जब सामने आ जाएंगे तो हम आसानी से उनको पहचान लेंगे। तो आज हम क्या समझेंगे, मुसन्ना बनाने का तरीका। मुसन्ना हमें पता है क्या होता है, अरबी ज़बान में दो के लिए अलहदा से एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जिसे मुसन्ना कहते हैं। अच्छा इस मुसन्ना बनाने के अमल को तस्निया कहते हैं। अक्सर ये सवाल आता है कि तस्निया क्या है, मुसन्ना क्या है, तो आज वाज़ेह हो गया। मुसन्ना बनाने के, किसी लफ्ज़ को दो बनाने के तरीके को तस्निया कहते हैं। अच्छा इसका हम, जैसे हमने पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें समझी थी वैसे ही यहाँ समझेंगे। मुसन्ना बनाने का तरीका मुज़क्कर और मुअन्नस में दोनों में एक ही है, एक जैसे ही है। अलबत्ता एराब किसको कहते हैं, रफ़ा नसब जर, पिछली क्लास में हमने पढ़ा रफ़ा नसब जर को एराब कहते हैं। एराब के लिहाज से मुख्तलिफ है, यानी कि एक आसानी तो ये है कि मुज़क्कर मुअन्नस के लिए तरीका एक है, लेकिन एराब के लिहाज से मुख्तलिफ है। दोनों समझ लेंगे इंशाअल्लाह। हालत रफ़ा में जब हो इस्म तो उसको मुसन्ना बनाने के लिए क्या करना चाहिए। पहला काम, मुतल्लका वाहिद इस्म के आखिरी हर्फ को ज़बर दे देंगे। जैसे हमने पढ़ा था ना, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। मुस्लिमुन हालत रफ़ा में आखिरी लफ्ज़ क्या है, मीम है, उस पर दो पेश हैं, दो पेश हटाकर ज़बर दे दी, क्या बना, मुस्लिमा। इंशाल्लाह समझेंगे तफसील से। फिर क्या करेंगे, दूसरा काम, अलिफ और ज़ेर वाली नून आने का इजाफा कर देंगे। मुस्लिमा से अलिफ नून का इजाफा किया तो क्या बना, मुस्लिमाने। ठीक है, जिससे इस्म के आखिर में आने की आवाज़ पैदा हो जाए। आवाज़ असल चीज़ है, हमें मालूम हो आने की आवाज़ जब भी आखिर में आए तो क्या होगा, ये दो की बात हो रही है। अच्छा कभी कभार वक्फ हो जाता है, मुस्लिमान यानी कि दो की ही बात हो रही है। तो अब इसको हम देख लेते हैं कैसे हम बनाते हैं इसको। लफ्ज़ है हालत रफ़ा में किताबुन, किताबुन से क्या बनेगा, अब वही काम करेंगे। किताबुन का आखिरी लफ्ज़ क्या है, आखिरी हर्फ बा है, बा के ऊपर क्या है, दो पेश हैं, हटा दिए। अब क्या करेंगे, ज़बर देंगे तो क्या बना, किताबा। अगला काम क्या करेंगे, अलिफ और ज़ेर वाली नून दे देंगे, आने, क्या बना, किताबाने। तो ये शक्ल बन जाएगी, किताबाने। अच्छा हम पढ़ेंगे वलदुन, वलदुन से क्या बनेगा, आखिरी आवाज़ क्या करेंगे हम, दो पेश हटाकर आने की आवाज़ दे देंगे, वलदाने।
ٹھیک ہے. اسی طرح جدارن سے جداران، صالحن سے صالحان، رجلن سے رجلان، بیتن سے بیتان، صادقن سے صادقان. اچھا بنتن، اب یہ مونس ہے، وہی طریقہ مونس اور مذکر میں ایک ہی طریقہ ہے، تو ہم کیا کریں گے بنتن سے وہی کام کریں گے، یہ تا کے اوپر زبر دیں گے بنتا، پھر آنے کا اضافہ کر دیں گے بنتانے. ٹھیک ہے. جنتن سے وہی طریقہ جنتان، عینن سے عینان، ثقلا سے ثقیلتن سے ثقیلتان. ہم صحیح بخاری کی جو آخری حدیث ہے کلمتان کلمتان خفیفتان، تو یہ ایک بہرحال حدیث سے مجھے الفاظ یاد نہیں آ رہے، دو کلمے بہت اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، تو ان کے لیے یہ لفظ آیا ثقیلتان. ٹھیک ہے. امرأتن سے امرتان، امرأتان، تھوڑا سا واضح کر دیا میں نے، امرأتان. آیتن سے آیتان. اسی طرح یدن سے ہمیں پتہ ہے کہ مونس کے بارے میں ہم نے سمجھا تھا کہ جسم کے وہ اعضاء تو جوڑے کی شکل میں وہ بھی مونس ہوتے ہیں، تو یدن سے یدان. ٹھیک ہے. اچھا کبھی کبھار یہ نون گر جاتا ہے تو پھر یہ رہ جاتا ہے یدا، اکثر یہ نون گر جاتا ہے، یہ نون اضافت کا ہوتا ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں تبت یدا، تو یہ وہی ہے دونوں ہاتھ ٹوٹے. ظاہر دو ہاتھ ہوتے ہیں، ہاتھوں کے متعلق دو ہی کہا جا سکتا ہے. اچھا دوسرا طریقہ ہم نے یہ تو حالت رفع میں سمجھ لیا. حالت نصب اور جر میں ایک ہی طریقہ ہے. اس میں کیا کریں گے، پہلا کام متعلقہ واحد اسم کے آخری حرف کو زبر دیں گے، وہی کام ہے جو کہ ہم نے کیا، جیسے کہ مسلمن سے مسلمہ ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسرا کام کیا کریں گے، ساکن یا اور زیر والی نون، یعنی کہ نون زیر، یعنی دونوں کو ملا کے یا اور نون زیر کو ملا کے کیا بنے گا، عینی بن جائے گا کا اضافہ، یا نون زیر کا اضافہ کر دیں گے تو کیا آواز آئے گی، جس سے اسم کے آخر میں عینی کی آواز پیدا ہوگی. یہاں کیا تھی، آنے کی آواز یا عینی کی آواز. اب ہم اسم رکھیں گے، اس کے آخر میں یہ آواز ڈال دیں گے تنوین ہٹا کر، تو دیکھیں کیا بنتا ہے. حالت نصب جر میں کتابن یا کتابن دونوں سے کتابین اور کتابین دونوں کے لیے ایک ہی آتا ہے. ٹھیک ہے. کیا کیا میں نے، با کے اوپر دو زبر ہو یا دو زیر ہو ہٹا کر زبر لگا دیں گے، کتابہ یا نون زیر، ساکن والی یا اور نون زیر لگا دیا، کتابین بن گیا. اب ایک اور لفظ لے لیتے ہیں، ولدن سے یا ولدن سے ولدین، آخری آواز پہچاننی ہے کہ جدارن یا اور جدارن سے جدارین، صالحن سے یا صالحن سے صالحین، رجلن اور رجلن سے رجلین، بیتن اور بیتن سے بیتین، صادقن سے یا اور صادقن سے صادقین، کلمن اور کلمن سے کلمن اور کلمن سے کلمین، عبدن اور عبدن سے عبدین، مسلمن اور مسلمن سے مسلمین، یتیمن اور یتیمن سے یتیمین، امراتن، اب یہ مونس ہے، امراتن سے امراتین، شفتن اور شفتن سے شفتین، کریتن اور کریتن سے کریتین. اچھا اب ہم نے یہ سمجھ لیا آنے اور عینی کی آواز آخر میں آ جائے تو یہ تثنیہ ہوتا ہے. اب ہم سورہ الرحمن کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے الفاظ ہمیں ملتے ہیں، جیسے کہ زواتان افنان، زواتان افنان، خوب گھنے. تو یہ آنے اور آئینے کی آوازیں ہمیں بہت ملیں گی، جیسے مغربین، مشرقین، یہ الفاظ ہمیں وہاں ملیں گے. تو اس کو پڑھنے کے بعد تثنیہ کی پہچان کے لیے میری گزارش ہے اب سورہ الرحمن کا لفظ بہ لفظ ایک دفعہ
ترجمہ ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آواز کی جو ترنم ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ مزید کیا کام کر رہا ہے کہ تثنیہ کی پہچان بھی ہمیں ہو جائے گی انشاءاللہ مزید. امید کرتا ہوں اس سے بہت آسانی ہوگی کہ آپ الفاظ کو اس شکل میں اس آواز میں دیکھیں تو آپ کو پہچان ہو کہ آپ دو کے لیے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ یہ ہمارا الفاظ کی پہچان کا حصہ مکمل ہوا. اب آئیں اردو ترجمے کی طرف چلتے ہیں، وقت کی کمی ہے. تو ہم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. ہم نے تمہیں پھر سے اٹھایا، زندہ کیا تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور ہم نے تمہارے اوپر سایہ کیا بادلوں کا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ مَنَّ وَسَلْوَىٰ اور تمہیں ہمیں ایک اور انعام دیا بغیر کسی محنت کے، کھانے پینے کے لیے من و سلوہ عطا کیا. کلوا من طیبات ما رزقناکم اور یہ بھی کہا کہ جو بھی پاک ہے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کیا رزق کے طور پر. لیکن وما ظلمونا ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن ان سب نے اپنے اوپر خود ہی ظلم کیا ہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اور یاد کرو جب ہم نے کہا داخل ہو اس شہر میں. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا اور کھاؤ تم یہاں سے جیسے چاہو، جہاں سے چاہو، جس طرح چاہو آزادی سے. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور دروازے میں داخل ہونا سر جھکاتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے. وَقُولُوا حِطَّةٌ اور کہو مغفرت کر، بخش دے. نغفر لکم ہم تمہیں بخش دیں گے خطایاکم تمہاری خطاؤں کو. وسنزید المحسنین ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ عطا کریں گے. فبدلا پس بدل ڈالا الذین ان لوگوں نے جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، الذین ظلموا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولا غیر الذی قیل لہم اس بات سے جو ان سے کہا گیا کہ تم کہو، اس بات سے اس کو بدل ڈالا. فانزلنا پھر ہم نے نازل کی علی پر الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون اس وجہ سے نازل کی ان پر ایک عذاب نازل کی، ایک اس طرح بھی عذاب نازل کی جو کہ اس وجہ سے کہ وہ فاسق تھے، انہوں نے فسق کیا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا یا پینے کے لیے مانگا، پیاس کے لیے مانگا. فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ پھر ہم نے کہا کہ اپنے عصا کو اس پتھر پہ مارو. فَفَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَ عَيْنًا پس پھوٹ پڑے اس میں سے 12 چشمے. قد علما پس جان لیا کل اناس مشربہ تمام لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ کو یعنی کہ اپنے گھاٹ کو. کلوا واشربوا من رزق اللہ اور کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور زمین پر فساد کرنے والوں کی طرح مت پھرو. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ یہاں پر ہمارا اردو ترجمہ بھی لفظ و لفظ مکمل ہوا روانی کے ساتھ. جو الفاظ ہم نے پڑھے اس میں سے اردو الفاظ کی پہچان کرتے ہوئے بعثنا ہم کہتے ہیں بعثت نبوی، مبعوث یہ اتنا اردو میں عام ہے کہ اردو کا ہی لفظ ہے. تشکرون میں شکر، جیسے ہم نے کہا تھا ذل کا لفظ آتا ہے، ذل ہما، ذل الہی، ذل سبحانی، یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں. انزلنا میں نزول، نازل، ثان نزول. کلو عقل و شرب، معقولات. طیب، طیب کو جانتے ہیں، رزق کو جانتے ہیں، ظلم کو جانتے ہیں، کل کو جانتے ہیں. ادخلو میں داخل ہونا، دخول، مدخلہ، داخلہ. قریہ، قریہ بھی ہم کہتے ہیں بستی کو. حیثو من حیث القوم، حیثیت. شئتما جیسے ما شاء اللہ کہتے ہیں نا، یہ وہی لفظ ہے. مشیت ایک کہتے ہیں، ما شاء اس نے چاہا، شئتم تم نے چاہا. خطیکم، خطایاکم کیا مطلب ہوا؟ خطا اردو میں کہتے ہیں، نزید کہتے ہیں زیادہ، زائد، مزید.
محسن کو بھی جانتے ہیں، بدلہ کو بھی جانتے ہیں، تبدیل، نازل، فسق و فجور ہم کہتے ہیں فاسق، استسقا ساقی، نماز استسقا بارش کے لیے، پانی کے لیے دعا مانگنا، اضرب ضرب کاری، ضرب مومن، ضرب الامثال بھی کہتے ہیں، عصا، عصائے موسیٰ، عصائے بردار، دیکھیں یہ وہ الفاظ ہیں جو اردو میں ہم پہچانتے ہیں، چونکہ یہ اردو میں ہی استعمال ہوتے ہیں تو اس لیے ہم اردو کہتے ہیں۔ حجر، حجر کہتے ہیں، حجر اسود، اناس، ان جن و انس کو ہم انس کہتے ہیں نا انسان کے لیے، یہ وہی لفظ ہے۔ الناس بھی آتا ہے۔ مشرب، مشروبات ہم کہتے ہیں، شراب۔ عقل، وہی ہم پڑھ چکے، اوپر آیا۔ فساد ہم جانتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں اردو کے الفاظ جو ہیں اس کی پہچان بھی ہو گئی۔ امید کرتا ہوں ان اسباق سے آپ لوگوں کو آسانی رہتی ہے اور اس سے مزید سیکھنے کو کچھ ملتا ہے۔ اگر کوئی بات ہو، کوئی ایسا سوال ہو تو آپ لوگ مجھ سے براہ راست بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی کمی کوتاہیاں ہوئی، جو غلطیاں ہوئی، اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہمیں بہتر طور پر اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے ہمارے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کام کو اسی طرح جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں گزارش ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہے، پہلی تو بات یہ کہ یہ سلسلہ باقاعدہ ابتدا سے قرآن حکیم سے پہلی جو نشست تھی سورہ الفاتحہ وہاں سے آپ سن لیں، سبسکرائب کیجئے آگے تاکہ آپ لوگوں کو یہ سلسلہ جاری رہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں تک بھی پہنچے تو اسے آگے ضرور شیئر کیجئے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔